بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکشن ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں سردار اظہر آزاد صاحب۔ ناظرین، اس وقت آزاد کشمیر کے 3 اضلاع میرپور، بھمبر اور کوٹلی میں کے 13 انتخابی حلقوں میں پولنگ ہو رہی ہے۔ ابھی جب ہمارا یہ پروگرام ہو رہا ہے تو زیادہ تر وقت یہ گزر چکا ہے اور بہت سارے حلقوں میں یعنی عوام کا بھرپور جوش و خروش ہے پولنگ اسٹیشن پہ، اور یہ چند ایسے بھی پولنگ اسٹیشن ہے جہاں جو ٹرن آؤٹ نہ ہونے کا رول۔ آج کی جو سب سے جو اہم بات ہے کہ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر اور الیکشن کمیشن کے دیگر حکام نے یہ چند روز قبل جو پریس کانفرنس کی تھی یا جو سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا تھا، تو چیف الیکشن کمشنر نے اعلان کیا تھا کہ جو ہر پولنگ اسٹیشن پر فوج، رینجرز، ایف سی اور دیگر جو پیراملٹری فورسز کے علاوہ جو آزاد کشمیر پولیس کے لوگ بھی اس کے اوپر تعینات ہوں گے، اور جو حساس ترین جو پولیس اسٹیشن ہے اس کے اوپر 8 جو فوج کے اہلکاروں سمیت یعنی بقیہ جو ہے عام پولیس اسٹیشن سے یعنی دگنے ہر پولیس اسٹیشن پر اس پر موجود ہوں گے۔ لیکن آج جب یہ مطلب جب پولنگ کا مرحلہ شروع ہوا تو حیرت انگیز طور پر یعنی کسی بھی جو مطلب عام پولیس اسٹیشن تھے اس پہ جو سیکورٹی فورسز کے جس میں جانا بالخصوص فوج اور رینجرز کے اہلکار موجود نہیں تھے، اور سمانی کے بہت سے حلقوں میں، ناکیال کے بہت سے حلقوں سے، اور کھوئی ڈوڈیال اور سے اس طرح جو یعنی سینسا سمیت جو لوگوں نے وہاں جو ووٹران ہیں، سیاسی جماعتوں کارکنوں نے ہمیں فون کی اور جا کر بتایا کہ یہاں یعنی نہ ہونے کے برابر ہے جو یعنی سیکورٹی فورسز ہیں، اور جس کی وجہ سے یعنی خدشات اور تحفظات ہیں۔ اسی بنیاد پر یعنی جو سیکورٹی انتظامات یعنی فول پروف نہ ہونے کی وجہ سے یا یعنی جو انتظامات میں کمی ہوئی اس کی وجہ سے سمانی میں 3-4 یعنی جگہوں پہ وہاں لڑائی جھگڑے ہوئے، اور جو شہید کا علاقہ ہے وہاں جو پولیس اسٹیشن ڈسپنسری جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں جو ایک امیدوار نے وہ اپنے 50-60 لوگوں کے مطلب ہمراہ وہاں پر دعویٰ بولا، اور جو پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی اور بیلٹ پیپر کو بھی آگ لگا دی گئی۔ اس طرح کے ساتھ جو حلقہ جو نکیال ہے اس پہ بچہ کوٹلی کا جو حلقہ جو نکیال ہے وہاں بھی 3-4 پولیس اسٹیشن ایسے جس میں لڑائی جھگڑے ہوئے، اور ہم نے سب سے پوچھا اور وہاں یہی تھا کہ جو یعنی چیف الیکشن کمشنر جو الیکشن کمیشن کے حکام نے یعنی دعوے کیے تھے یعنی عوام کی جان و تحفظ کے لیے یعنی اس کے لیے پلس فوج، رینجرز اور جو لوگ یعنی تعینات کرنے کے اعلانات ہوئے تھے، تو وہ سارے کے سارے وہ پورے نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے یعنی سخت تشویش پائی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر ہم یعنی تفصیل سے بات کریں گے کہ کیا وجوہات ہیں۔ پھر اس ٹائم جو 13 انتخابی حلقوں میں پولنگ ہو رہی ہے اس میں ہم آغاز کرتے ہیں حلقہ ڈوڈیال یعنی آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا یہ پہلا حلقہ ہے، حلقہ LA1 ڈوڈیال، اور LA1 ڈوڈیال 1,05,147 کل اس میں ووٹ ہیں، اور اس کے لیے 139 پولیس اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں اور 234 جو پولنگ بوتھ ہیں، اور اب تک جب یعنی ہمارا پروگرام ہے تو ہم نے جب رابطہ کیا تو تمام پولیس اسٹیشن پر یعنی پولنگ ہو رہی ہے، لیکن ٹرن آؤٹ کم ہے، یعنی جس طرح سے پچھلے سال یعنی 2021 کے الیکشن میں ٹرن آؤٹ تھا، تو آج یعنی حلقہ ڈوڈیال میں جو ٹرن آؤٹ کا جو ریشو ہے وہ 2021 سے بھی یعنی اس طرح کا نہیں ہے۔ اور پھر حلقہ 2 چکسواری ہے یعنی وہ، لیکن اس میں تھوڑا سے بہتر ہے۔ حلقہ چکسواری میں اس میں یعنی خاصی تعداد میں اس میں سے 99,585 اس میں کل ووٹران ہیں، 149 پولنگ اسٹیشن ہے اور 256 جو پولنگ بوتھ ہیں۔ تو یہاں بھی سخت مقابلہ ہے امیدواروں کے درمیان۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری قاسم جیت اور مسلم لیگ نون کے جو امیدوار عظیم بخش، ان کے درمیان سخت مقابلہ ہے، اور آزاد امیدوار بھی ظفر انور صاحب ہیں۔ یہ 3 امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ ہے، اور ابھی یہ اطلاع یہ ہے کہ اس پہ بھی یعنی وہاں سوائے 1-2 پولیس اسٹیشن کے تو حلقہ چکسواری میں پرامن طریقے سے یعنی پولنگ ہو رہی ہے، یعنی وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پھر جو میرپور کا جو حلقہ 3 ہے میرپور شہر ہے، اور جو میرپور شہر اس کے 46 جو وارڈز ہیں اور 2 اس میں سے ٹاؤن آتے ہیں یعنی 2 یونین کونسل ہیں، اور میرپور شہر کا جو حلقہ ہے اور جو میرپور شہر کے حلقہ 1,06,757 اس میں کل ووٹ ہیں،
اور 161 پولنگ اسٹیشن اور 264 یہ پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں. اور حلقہ جو شہر کا حلقہ ہے وہ ابھی ہم نے رابطہ کیا ہے تو شہر میں پرامن طور پر یعنی پولنگ ہو رہی ہے, سوائے یعنی 2 پولنگ اسٹیشن میں تھوڑا سا جھگڑا ہوا کارکن درمیان, لیکن اوورال جو میرپور شہر ہے, میرپور شہر میں یعنی پولنگ ہو رہی ہے, پرامن طریقے سے پولنگ ہو رہی ہے. اور پھر جو میرپور کا جو حلقہ 4 ہے یعنی ال4 جو کھڑی شریف ہے, اور ال4 جو کھڑی شریف ہے یہ 99,624 یعنی کل ووٹ ہیں, اور اس کے لیے 167 پولنگ اسٹیشن ہے اور 257 اس میں سے پولنگ بوتھ ہیں. اور یہاں پہ بھی ابھی تک یعنی 3 پولنگ اسٹیشن پر یعنی معمولی سی یعنی پرابلم ہوئی, لیکن مجموعی طور پر حلقہ جو کھڑی شریف ہے اس میں پولنگ یعنی پرامن طریقے سے وہ جاری ہے. اور اس طرح کے ساتھ جو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا جو مطلب ابھی ضلع بمبر یعنی ضلع بمبر کے 3 انتخابی حلقے ہیں, اور سب سے پہلے حلقہ ال5 بمبر ہے برنالہ, یہاں 1,03,956 ووٹ ہیں اس میں, اور اس کے لیے 176 پولنگ اسٹیشن ہے اور 282 یعنی پولنگ بوتھ قائم کی گئی. یعنی برنالہ میں بھی ابھی جب ہم نے رابطہ کیا یعنی سوائے ایک پولنگ اسٹیشن پہ تھوڑا سا یعنی پرابلم ہوئی کارکن درمیان یہ ہاتھا پائی, لیکن وہاں برنالہ میں بھی یعنی جب پولنگ ہو رہی ہے, اور اس میں بھی ٹرن آؤٹ بہتر ہے کیونکہ یہاں یعنی 2 یعنی بڑے امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ ہے, اور اپنے کارکنوں کو, لوگوں کو, ووٹران کو یعنی بال لانے میں کامیاب ہوئے ہیں حلقہ یعنی برنالہ کے لوگ. یعنی پھر آتے ہیں سمانی میں, یعنی سمانی بھی ذرا یعنی بڑا انتخابی حلقہ, اور یہ سب سے بڑا جو شکایات آئی ہیں یہ حلقہ سمانی سے آئی ہیں. اس میں 1,08,976 یعنی ووٹران ہے, اور ان میں سے 195 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں, اور 320 یعنی جو پولنگ بوتھ ہے. اور ابھی تک جب ہم یہ پروگرام کریں تو حلقہ سمانی میں 10 پولنگ اسٹیشن ہیں, یعنی سب سے زیادہ جو یعنی ماجرا ہوئی ہے, تصادم ہوا ہے یعنی 2 جو سیاسی جماعتوں کے درمیان. یہاں جو استحکام پاکستان پارٹی کے چودھری علی شان سونی اس وقت ابھی بھی جو ممبر اسمبلی ہے ان کی, اور جو مسلم نون کے جو امیدوار ہیں چودھری عبدالرزاق صاحب, اس کے درمیان سخت مقابلہ ہے, اور انہی دونوں یعنی امیدواروں کے حامیوں کے درمیان یعنی لڑائی ہوئی ہے. اور ابھی جب ہمارا یہ پروگرام اور اطلاع یہ آئی ہے کہ جو شادی شہید جو پولیس اسٹیشن ہے اس کا ایک جو پولنگ بوتھ ہے یعنی ڈسپنسری جو 500 سے زائد یعنی وہاں پر جو ووٹران ہے, اور اس پر ایک امیدوار کے حامیوں نے حملہ کیا, اور وہ آگ لگا دی, پولیس اسٹیشن پہ تصادم ہوا, اور اس کے بعد یہاں پر پولنگ یعنی روک دی گئی ہے, اور جو پریزائڈنگ آفیسر نے وہ واپس آ گئے ہیں آفس میں. تو ابھی اطلاع یہی ہے کہ سمانی میں سخت کشیدگی ہے, اور وہاں ابھی ہم جو مسلم نون کے امیدوار ہیں چودھری رزاق صاحب ان سے میری بات ہوئی. ان کا کہنا یہ تھا کہ نقص جو سیکورٹی کے انتظامات تھے, ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ یعنی فوج کے اہلکار موجود ہوں گے, رینجرز ہوں گے, لیکن اس طرح کا ہمیں سیکورٹی یعنی جو فراہم نہیں کی گئی. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو علی شان سونی ہیں جو ان کے مخالف امیدوار ہیں ان کے اوپر انہوں نے بدترین دھاندلی کے الزام لگایا, اور کہا کہ مسلح افراد کو لے کر یعنی پولیس اسٹیشن پر آ رہے ہیں, تو لہٰذا حکومت کو, انتظامیہ کو چاہیے, فوری طور پر الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ ان کے شکایات کا فوری طور پر ازالہ کیا جائے. پھر جو سب سے جو اہم حلقہ ہے جو ضلع بمبر کا شہر کا, وہ چودھری طارق فاروق اور سابق وزیر اعظم چودھری انور اللہ کے درمیان 1-to-1 مقابلہ, اور اس میں سخت مقابلہ ہے. ابھی میری تھوڑی دیر پہلے یعنی چودھری طارق فاروق صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو ان کا کہنا تھا کہ پولنگ یعنی پرامن طور پر ہوئی ہے, اور انہوں نے الزامات کیا کہ اس یعنی کوشش کی گئی ہے کہ پولنگ کے عمل میں رکاوٹ ڈالی جائے, لیکن ابھی تک یعنی 3 بجے تک جو پولنگ ہے حلقہ جو بمبر شہر میں, وہاں کسی یعنی بڑے یعنی ناخوشگوار کسی جو واقعے کی اطلاع نہیں ہے, اور پورے جو بمبر شہر میں یعنی پولنگ ہو رہی ہے, لیکن اطلاع یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ یعنی بمبر شہر میں بھی کم ہے. ابھی آتے ہیں جو آزاد کشمیر کا ضلع کوٹلی, یعنی ضلع کوٹلی کے 6 انتخابی حلقے ہیں. سب سے بڑا ضلع ہے آزاد کشمیر کا, یہاں 6,04,000 6,47,000 یا 373 یعنی کل ان جو 6 انتخابی حلقے ہیں ان میں کل ووٹران ہیں, اور ان کے لیے 1235 جو پولیس اسٹیشن
اور 1799 یعنی پولنگ بوتھ قائم کیے گئے. سب سے پہلے ہم آتے ہیں راج محل حلقے L8 جو راج محل کا ہے. اس میں سے 9327 کل مطلب جو ووٹران ہے, 185 پولیس اسٹیشن ہے اور 245 ان کے پولنگ بوتھ ہے. یہاں الزام عائد کیا ہے جو استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار ہیں ملک ذوالفقار, انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ یعنی دھاندلی کی جا رہی ہے, اور جو مسلم نون کے امیدوار پر انہوں نے الزام ملک نواز صاحب کے کہ ان کے حامی جا کر وہ ٹھپے لگا رہے ہیں. اور ان کا کہنا ہے, جب میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ سیکورٹی کے ناقص انتظامات ہے, کسی یعنی جگہ فوج یا رینجرز کے اہلکار موجود نہیں ہیں, تو لہٰذا جو سیکورٹی کے انتظامات اس طرح نہیں ہیں یعنی جس طرح کہا گیا تھا. پھر حلقہ L9 نکیال یعنی آزاد کشمیر کا یعنی سرحدی جو حلقہ ہے, اور ہر الیکشن میں یہاں مطلب نکیال میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, اور انتظامیہ کو چاہیے تھا, الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ نکیال کے لوگوں کے لیے ان کے لیے خصوصی انتظام کیے جاتے. یہ پورا حلقہ حساس تھا, لیکن اس کے باوجود یعنی حلقہ نکیال کے لیے سیکورٹی اس طرح فراہم نہیں کی گئی ہے. اور جو حلقہ نکیال ہے 1,03,211 اس کے کل ووٹ ہیں, اور 306 پولیس اسٹیشن اور یعنی 304 اس میں مطلب جو پولنگ بوتھ ہے. اور ابھی تک یعنی اطلاع یہ ہے کہ جو یعنی پولیس اسٹیشن ڈپسی ہے, تو وہاں اس میں یعنی تصادم ہوا ہے 2 کارکنوں کے مطلب 2 یعنی سیاسی جماعتوں کے درمیان, کچھ 6 لوگ زخمی ہیں. اور اس طرح کے ساتھ جو نیچے آتے ہیں جو سینسر کا حلقہ ہے, یہ اس کے علاوہ یعنی کوٹلی شہر ہے. یعنی کوٹلی شہر میں رات کو ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا, وہ ناظرین آپ نے دیکھا ہوا تھا کہ جو الیکشن کا عملہ ایک سیاسی جماعت کے حامی کے گھر پہ تھا, اور جس کی وجہ سے وہاں یعنی رات کو الیکشن کمیشن کو کارروائی کرنی پڑی. ابھی ان کا FIR بھی درج ہو گئی ہے اور وہاں پر, لیکن وہ جو نکیال شہر ہے مطلب جو وہاں پر بھی اطلاعات آئی ہیں 2-3 ایسے پولیس اسٹیشن ہے کہ جہاں پر کارکنوں کے درمیان تصادم ہوا ہے. اور اس کے بعد سینسر حلقہ ہے L11 1,24,000 اس میں سے ووٹ ہیں, 1,24,664 ووٹ ہیں, اور اس کے لیے 206 پولیس اسٹیشن اور 325 جو پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں. اور بھی ابھی یعنی جب ہم یہ پروگرام کریں اطلاع یہ ہے کہ 6-7 پولیس اسٹیشن پر وہاں مطلب سیاسی جماعتوں کارکن درمیان تصادم ہوا. اور سب کا گلہ یہ ہے کہ جو سیکورٹی کے الیکشن کمیشن نے جو دعوے کیے تھے وہ سیکورٹی کے انتظام اس طرح نہیں ہوئے جو الیکشن کمیشن نے دعوے کیے تھے. آگے آتا ہے چڑوئی کا حلقہ L12 1,26,000 یعنی سب سے زیادہ ووٹ ہیں, 1,26,332 ووٹ ہیں. ان کے لیے 207 پولنگ اسٹیشن اور 354 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے تھے. اور چڑوئی میں بھی ابھی اطلاع یہ ہیں جو مسلم نون کے امیدوار میں ہیں راجہ ریاست, وہ الزام عائد کیا انہوں نے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں یا ان کے جو کارکن ہیں وہ جو ٹھپے لگا رہے ہیں, اور وہاں کسی پولیس اسٹیشن پر جو ہے نا فوج یا رینجرز کے اہلکار نہیں, جس کی وجہ سے وہاں لوگ متجمان مانے اقدامات اٹھا رہے ہیں. اس طرح کے ساتھ جو حلقہ کھوئی رٹا ہے, حلقہ کھوئی رٹا میں بھی 1,15,654 ووٹ ہیں. اس کے لیے 193 پولیس اسٹیشن ہے اور 313 یعنی پولنگ بوتھ ہے. اور یعنی کھوئی رٹا سے بھی اس طرح کی اطلاعات آئی ہیں کہ وہاں یعنی جھگڑے ہوئے ہیں, 5-6 پولیس اسٹیشن پہ جھگڑے ہوئے ہیں, اور تقریباً خاصی لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے. وہی مطلب جو سیکورٹی کے ناقص انتظامات جو دیگر حلقوں میں وہاں حلقہ کھوئی رٹا میں بھی. جناب اظہر آزاد صاحب ابھی آتے ہیں کہ ایک تو بہت خوشحال بات ہوئی ہے کہ جو تفصیلات خدشات تھے کہ شاید الیکشن ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے, وہ تو الیکشن ہوئے, اور آدھے سے زیادہ کا وقت جو گزر چکا ہے, یعنی ووٹنگ ہو رہی ہے. اور یعنی جیسے میں نے بتایا, اور ہم جب وہاں اندر بیٹھے کمرے ہم نے وہاں چیک کیا تو سیکورٹی کے اس طرح انتظامات نہیں تھے جو الیکشن کمیشن نے دعویٰ کیا. آپ نے کیا دیکھا آج صبح سے ابھی مطلب 3:30 ہونے کو ہیں, تو کیا ہوا آج آزاد کشمیر یعنی ضلع جو میرپور سے شروع کرتے ہیں؟ جی رائے صاحب, جو اوور آل جو ایک تو یہ ہے جی کہ جو دونوں سیاسی جماعتوں میں مجھے لگ رہا ہے کہ نون لیگ کے تحفظات زیادہ ہیں اور پیپلز پارٹی کی کم ہے. کچھ حلقوں میں نون لیگ کے امیدوار پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے بھی بتایا کہ جی وہاں پہ ناقص سیکورٹی کے, یا وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ایک تو ساؤتھ نکیال میں پیپلز پارٹی کو الزامات کیے. آپ کو ویسے بھی پتہ ہے ساؤتھ کے الیکشن ہمیشہ بڑے کنٹروورشل یا اس طرح کے ضرور ہوتے ہیں کہ وہاں پہ برادریوں کا چونکہ زور ہوتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے. آپ کو پچھلا الیکشن بھی یاد ہوگا, چودھری یاسین صاحب والا کوٹلی سٹی والا, وہاں پہ 3-4 لوگوں کی جان بھی گئی تھی, اور چودھری یاسین صاحب نے الیکشن بھی وہاں سے جیل سے ہو کے لڑا تھا. میرپور سٹی میں ٹرن آؤٹ اوور آل کم رہا ہے, ٹرن آؤٹ جو اوور آل. اور صبح سے اصل میں ایک اور بھی ہوا جی کہ جو صبح جتنے بھی رپورٹر کے وہ انہوں نے جا کے صبح کی ویڈیوز بنا کے لگائیں جو 9, 10, 11 بجے تک کی. تو وہ آج کل ویسے بھی لوگوں کا تھوڑا مزاج بھی ہے کہ وہ تھوڑا لیٹ اٹھتے ہیں. اس سے یہ ہے جی کہ ایک یہ تاثر گیا سوشل میڈیا پہ کہ شاید ٹرن آؤٹ بالکل بھی نہیں ہے. ٹرن آؤٹ 15, 20%, 25% اتنا ضرور ہے.
لیکن اوورآل یہ جو آپ نے سارا کچھ بیان کیا یہ ایک پوری اور بڑی زبردست قسم کی چارج شیٹ ہے. آپ یہ سمجھیں الیکشن کمیشن پہ. الیکشن کمیشن نے یہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں انہوں نے اس سے اعلانات کیا تھا کہ جی 8 جو حساس پولنگ اسٹیشن ہے جی وہاں پہ 8 آرمی کے اہلکار ہوں گے, سیکورٹی کے پولیس کے ہوں گے, اور انہوں نے آزاد پورے پاکستان کی کوئی ایسی فورس کہا نہیں کہ جن کو انہوں نے طلب نہیں کی. جی بی سے بلائی تھی, سندھ پولیس بلائی ہوئی تھی, بلوچستان ایف سی پی سی سب بلایا ہوا تھا, اور پنجاب پولیس کے, اسلام آباد پولیس کے لوگ گئے ہوئے تھے, لیکن ان کے انتظامات وہ گراؤنڈ پہ وہ نہیں لگے. آپ کو میرے بیٹھے ہوئے کال آئی ہوئی تھی, آپ کو یاد ہے کہ جی وہاں پہ عملہ تو پہنچ گیا لیکن وہاں پہ سیکورٹی کا کوئی اہلکار پہنچا ہی نہیں. یہ بہت زیادہ ایک تحفظ کی بات ہے, اور یہ بہت زیادہ اظہر صاحب ہوتا تو یہ ہے کہ جب آپ نے پریزائڈنگ آفیسر کو آپ جو الیکشن مٹیریل آپ دیتے ہیں اس کو آپ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ باقی انتخابی عملہ ہے, یہ آپ کے ساتھ فوج ہے, اس کو سارے اس کے حوالے کیے جاتے ہیں, کیونکہ وہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ اس کا سربراہ ہوتا ہے, اسی نے فیصلہ کر رہا ہے کیا کر رہا ہے. تو ظاہر یہ عجیب سی بات ہے, اور میں نے الیکشن یعنی سیکرٹری الیکشن کمیشن سے بات کی کہ یہ کیسے آپ نے کیا کہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہے اس کو آپ نے سیکورٹی اس کے حوالے نہیں کی, یعنی جو فوج میں رینجرز میں باقی لوگ تو جانے چاہیے تھے نا, اس کے ساتھ اس کے ماتحت ہونے چاہیے. ذرا جو پریزائڈنگ آفیسر ہے اسی نے تو حکم جاری کر رہا ہے کہ وہ یعنی لڑائی ہوتی ہے پولیس اسٹیشن اندر سے کیسا ماحول ہے, ذرا اسی نے فیصلہ کرنا ہے. سر جو پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے نا رائے صاحب, آپ کو ظاہر زیادہ اس کے پاس اس دن کے اس حدود کی ڈی سی کے اختیارات ہوتے ہیں, مجسٹریٹ کے اختیارات ہوتے ہیں اس کے پاس, اور وہ وہاں پہ اس کو جب سٹاف دیا جاتا ہے ساتھ میں سیکورٹی اہلکار اس کے ساتھ تعینات کیے جاتے ہیں کہ یہ آپ کا جو بیلٹ کتنے لوگ آپ کے ساتھ, آپ کا پورا کرو, ایک پوری فلیٹ, ایک پورا کرو بنا کے دیا جاتا ہے کہ جی یہ آپ کے ساتھ جائے گا. بہرحال اوورآل پوری کمپلینیں رہی. میرپور شہر میں ابھی کہہ رہے ہیں جی کہ تھوڑا ٹرن آؤٹ بہتر ہوا ہے. کچھ جگہ پہ جو مجھے لگتا ہے جی کہ جہاں پہ برادریوں کا زور ہے, جہاں پہ پارٹیز کا اپنا بھی زور ہے, 3-4 فیکٹر ضرور کام آئے ہیں آپ کے جو ٹرن آؤٹ لو ہوا ہے. اس کی وجہ ایک پی ٹی آئی کا بائیکاٹ, ایک یہ بھی کافی اس میں اس کی وجہ سے, چونکہ پی ٹی آئی کا ایک بڑا جوشیلا قسم کا ووٹر ہے وہ بھی نہیں آیا, اور پھر عوامی الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے کیا ہوگا. جی بالکل, عوامی ایکشن کمیٹی کا بائیکاٹ کی وجہ سے بھی لوگوں نے اس میں پارٹیسپیشن کم کی. اور پھر یہ جو آزاد کشمیر کی اوورآل صورتحال تھی, آپ کو پتا ہے بہت بڑا ڈائسپورا ہے جو انگلینڈ میں ہے, جو یورپ میں, امریکہ میں ہے, یہ میرپور سائڈ, ایون کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں, کراچی میں ہیں, لاہور میں ہیں, بہت سارے لوگ ہمارے اپنے دوست ہیں جاننے والے جو میرپور سے, کوٹلی سے, بمبر سے, سمانی سے تعلق رکھتے ہیں, وہ بڑی کشمکش کی صورتحال میں تھے. اور وہ گئے اس لیے نہیں کہ جی انہوں نے کہا جی پتہ نہیں جائیں, رستے بند ہوں گے, اخبار ہیں, اس طرح اس وجہ سے بھی نہیں جا سکے. اس وجہ سے ٹرن آؤٹ کم ضرور وہ ہوا ہے, لیکن یہ ہے جی کہ شام تک امید کی جا سکتی ہے کہ جی لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. جمہوریت ہی تمام مسائل کا حل ہے, اور جمہوریت کے ذریعے ہی تمام مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. ووٹ کے ذریعے ہی تبدیلی آ سکتی ہے, ووٹ کے ذریعے ہی آپ کسی کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں, کسی کو انتخاب کر سکتے ہیں. بہرحال اوورآل یہ جو میرپور کی صورتحال ہے وہ بہتر جا رہی ہے, پولنگ تو بہتر جا رہی ہے, پرامن رہا ہے. کچھ دیکھیں نا, کچھ جگہوں سے ضرور آیا, جیسے ہم نے ابھی پتہ کیا تھا نکیال میں ابھی ایک وہاں کے نکیال کے ایک ہیں جی, نکیال پولنگ کے دوران فائرنگ سے پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں جی مختار, وہ جہاں بحق ہوں گے. ان کی سوشل میڈیا پہ بھی ان کی آ چکی ہے جی کہ ان کی ہلاکت ہو گئی. اور یہ آپس میں تصادم, نکیال کا آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں وہ جو ایک پروفیسر صاحب والا بھی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا پہلے بھی, اور وہاں پہ جہاں پہ برادریاں ہیں مجھے لگتا ہے وہاں پہ زور ہے, اور وہاں پہ ایک دوسرے سے سبقت لینا, اور یہ والا وہاں پہ جٹ اور راجہ کا آپ کو پتا ہے, راجہ برادری کا اور ان کا بڑا آپس میں زور ہے, اور اس وجہ سے وہاں پہ ہے. سو جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ہمیں مزید اپڈیٹس آتی جائیں گی. تو یہ جی کہ ہوپس ہو کہ جی شام تک ٹرن آؤٹ بھی بہتر ہو اور لوگ اپنے جو حق رائے دہی استعمال کریں. اچھا ناظرین, پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں نے وزیر امور کشمیر امیر مقام صاحب کے ساتھ ہی بات کی, اور ان کو نشاندہی کی کہ جو آزاد کشمیر بھر سے یعنی میرپور ڈویژن کے 13 جو انتخابی حلقوں میں اور جو شکایات یعنی موصول ہو رہی ہیں, جو سیکورٹی کے ناقص انتظام رہتے ہیں کہ وزارت امور کشمیر اور جو اس پہ سے یعنی سارے انتظامات کو مانیٹر کر رہی تھی,
انہوں نے بھی فوری طور پر چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ بات کی اور جو متعلقہ یعنی جتنے ذمہ دار لوگ ہیں اور میری موجودگی میں ان کو جو امیدواروں نے بہت سے حلقوں کے امیدواروں نے فون کیا اور اس کو اس بات کی نشاندہی کی کہ یہاں پر جو یعنی جس طرح کے ساتھ سیکورٹی کے انتظامات ہونے چاہیے نہیں ہوئے اور جس کی وجہ سے جو یعنی مداخلت ہو رہی ہے، دھاندلی کی جا رہی ہے، ٹھپے لگائے جا رہے ہیں. اور یہ افسوسناک بات ہے کہ اتنا یعنی ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ اہم ترین الیکشن ہے اور یہ فیز وائز میں ہو رہا ہے اور الیکشن کمیشن کے پاس موقع بھی بہت تھا اور ان کے پاس عملہ بھی زیادہ تھا اور یہ امکانات یہی تھے اور لوگوں کی یہی توقعات تھی کہ زیادہ یعنی جو 2021 کے انتخابات سے بہتر ہوں گے، کیونکہ ذرا یہ پہلا الیکشن ہے، مرحلہ وائز ہے، تو جو آزاد کشمیر کی پولیس بھی ظاہر ہے اس کی بھی یعنی خاصی متوجہ تعداد موجود ہے اور پھر پورے پاکستان جیسے اظہر صاحب نے کہا کہ اسلام آباد پولیس، پنجاب پولیس، کے پی کے پولیس، بلوچستان پولیس، سندھ پولیس اور یہاں تک جو جی بی پولیس ہے اس کی خدمات حاصل کی گئی تھی. لیکن اتنی بڑی جو فورس تھی تو آج یہ 13 انتخابی حلقوں میں فورس کیوں نہیں ڈپلائی ہو سکی؟ فوج کے جو ہماری فوج آرمی ہے وہ کیوں نہیں ڈپلائی ہو سکے جس وجہ سے یہاں اس طرح کے واقعات. لیکن آج کا دن یہ کہتا ہے جو اگلے فیزیں دو رہتے ہیں اس کے اوپر ابھی سے یعنی جہاں غلطی ہوئی ہیں، کوتاہی ہوئی ہیں، امن امان کی صورتحال کے حوالے سے جہاں جو لوگ ہیں اس کا یہ کہتا کہ آئندہ اس طرح سے اور رائے صاحب یہ بھی دیکھیں نا کہ حلقوں میں صرف 13 حلقوں میں الیکشن ہو رہے ہیں. آج کے دن اگر یہ اقتصاد والی 45 میں ہو رہے تو کیا ہوتا؟ 45 میں ہوتے تو پھر تو انتظامات بالکل ہی آج یعنی یہ ایک بہت سخت قسم کی آپ یہ سمجھیں نا کہ عوام یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس پہ ایک بڑی زبردست قسم کی چارج شیٹ ہے کہ آپ 13 حلقوں میں نہیں الیکشن کروا سکے تو آپ 45 حلقوں میں کس طرح منصفانہ کیسے کوارڈینیشن میں کمی. یعنی میں نے پوچھا نا کہ بھائی کیسے ہو سکتا ہے، ذرا اتنی تیاری کی آپ نے اور بھرپور تیاری تھی اور آپ نے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی یعنی سیکورٹی فورسز میں اور آر اوز میں اس پریزائڈنگ افسران میں آپ نے اس کو کیوں نہیں ایسے لگے جیسے الیکشن کمیشن کوئی پہلا الیکشن کرا رہا ہے؟ جی اور دوسرا سر اس کی ایک اور بھی بڑی وجہ تھی کہ دیکھیں انٹرنیٹ بھی کھل گیا تھا وہاں پہ کوارڈینیشن کا کمیونیکیشن کا بڑا اچھا سسٹم بن گیا تھا اور وہاں پہ صرف آپ نے الیکشن 13 حلقوں میں کروانے تھے. آپ ووٹر کا چلے ٹرن آؤٹ کم ہونا زیادہ ہونا وہ تو لوگوں کی اپنی چوائس ہے، لیکن آپ وہاں پہ سیکیورٹی کے تو اس طرح کے انتظامات کرتے کہ یہ جو تصادم کے اور یہ دیکھیں نا یہ ایک کارکن کے جاں بحق ہونے کی جو خبر آئی اطلاعات ہیں اس طرح کی خبریں نہ ہوتی، اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکتا. دیکھیں الیکشن کمیشن کے جو سربراہ ہیں انہوں نے تو اس سے پہلے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم گھر تک سیکورٹی دیں گے اور QRF ایک انہوں نے کوئک ریسپانس فورس انہوں نے کہا تھا جی ہم بنا رہے ہیں جو لوگوں کو ایون کہ 10 سے 15 منٹ کے اندر 15 منٹ کے اندر رسپانس کرے گی. یہاں پہ تو ان کی اپنی فورس ہی نہیں پہنچ سکی. بہت سارے پولنگ سٹیشنز پہ عملہ بہار و مددگار بیٹھا ہوا ہے تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اور آپ کو پتا ہے پاکستان آزاد کشمیر کے اس وقت غیر معمولی حالات ہیں، کوئی نارمل حالات نہیں اور الیکشن بھی آپ نے 13 حلقوں میں کرانا تھا اور آپ گئے ہوئے تھے وزیر امور کشمیر کے پاس. وہاں پہ آپ کو دیکھا ہوگا جی زیادہ نون لیگ کے جتنے بھی حلقے ہر حلقے سے نون لیگ کے امیدوار وہاں پہ کال کر رہے تھے اور انہوں نے شکایات کر رہے تھے کہ جی ہمارے حلقے میں انتظامات ناقص ہیں. یعنی وہ مداخلت کی باتیں کر رہے تھے وہ جو یعنی میری موجودگی میں وہ جو یعنی راجہ یعنی ریاست صاحب نے چڑوئی سے فون کیا، عمیر صاحب نے نکیال سے فون کیا، چودھری سعید صاحب نے میرپور سے کیا، رزاق صاحب نے پوچھا کہ کدھر ہے ہمارا عملہ، سیکورٹی کا عملہ کدھر ہے؟ جی بالکل یعنی ابتدائی بات صبح کی بات ہے جو QRF فورس تھی وہ کدھر ہے، جو کوئک رسپانس فورس تھی وہ کدھر ہے. دیکھیں ووٹر کو آپ نے تحفظ دینا ہے. وہ جب تک ووٹر کو یہ انشورٹی نہیں ہوگی کہ میں گھر سے نکلوں گا اور میں حفاظت کے ساتھ اپنا ووٹ کاسٹ کر کے اپنے گھر آؤں گا اس وقت تک ووٹر نہیں نکلے گا. دیکھیں نا یہ ایک بڑا ٹیسٹنگ کیس بھی تھا. ابھی آپ نے 2 مرحلوں میں اور 2 ڈویژن میں آپ نے مظفر آباد ڈویژن میں الیکشن کروانے ہیں، پونچھ ڈویژن کے بڑے مشکل الیکشن ہیں انشاءاللہ وہاں پہ بھی ہونے. سو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ آج الیکشن کمیشن کو اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے اور اس پہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے الیکشن کمیشن پہ. اچھا اظہر صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ جو آج کا یعنی دوسری بڑی خبر ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے آج مظفر آباد لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا تھا. یعنی پرسوں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ کل جو قافلے چلے تھے میرپور سے وہ سارے کے سارے رات کو پہنچ گئے راولا کوٹ اور آج انہوں نے بعد از نماز ظہر انہوں نے یہ اعلان کیا تھا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کہ ظہر کے بعد
جو قافلے مظفرآباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے. تو ناظرین کو اپڈیٹ کریں گے جو ایکشن کمیٹی کا معاملہ یہ کہاں پہنچا, کیا وہ راولہ کوٹ سے کوئی قافلے چلے ہیں یا ابھی وہاں انتظار کیا جائے گا؟ دیکھیں جی, ابھی وہاں پہ دعا کا ایک سلسلہ ہو رہا ہے کہ دعا کے بعد وہاں پہ نکلیں گے. جو فورسز تھی ان کو جو متیال مرا اڈا وہاں پہ جو کرنا تھا, بس اڈا تھا, وہاں سے فورسز کو تھوڑا سا پیچھے کیا گیا ہے. یہاں سے بھی فورسز کو تھوڑا آگے کیا گیا ہے. اور آپ یہ سمجھیں کہ فورسز اور اس وقت دھرنا آمنے سامنے ہے. اور وہاں پہ تعداد آپ یہ کہیں کہ جی پونچھ ڈویژن کی ظاہر ہے کل انہوں نے اپیل بھی کی تھی میرپور ڈویژن سے. اگر میرپور ڈویژن کے لوگ ووٹ میں ٹرن آؤٹ کم ضرور ہے لیکن وہ مارچ میں بھی نہیں گئے. جو 15 تاریخ کو گئے تھے ان کے لوگ وہاں پہ موجود تھے, میرپور ڈڈیال اس ایریا کے بہت زیادہ تعداد میں. یا کل ہم نے بھی, آپ نے بھی رپورٹ کیا تھا, ہم نے بھی رپورٹ کیا کہ بہت زیادہ تعداد میں جو ان کی اپیل کی جا رہی تھی کہ میرپور ڈویژن کے لوگ جائیں گے وہ انہوں نے پارٹیسپیشن نہیں کیا. اس کے باوجود یہ ہے جی کہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں. پونچھ ڈویژن کے اپنے کوئی 1,00,000-1,50,000 آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ اتنی بڑی تعداد موجود ہے وہاں پہ دھرنے میں. مختلف جگہ پہ میری پانی والا میں بھی صبح بات ہوئی, وہاں پہ بھی 8-10 ہزار لوگ موجود ہیں. عمر نذیر صاحب نے وہاں پہ خواتین سے بھی کہا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے, آپ یہاں سے آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں. آگے ان کا بڑھنے کا پلان ہے اور دعا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کسی تصادم سے بچا جائے. حضرت صاحب دیکھیں نا کہ جو اہم بات ہے کہ یعنی ایک طرف تو ظاہر ہے آج میرپور ڈویژن کی طرح انتخابی حلقوں پولنگ ہو رہی ہے, لوگ اپنا حق استعمال حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. اور ایسے موقع پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جتنے مطالبات ہیں ظاہر ہے ان کے جو اہم ترین مطالبات قانونی اور آئینی معاملات سے متعلق ہے. ظاہر ہے یہ سارے معاملات تھرو اسمبلی کے ذریعے سے ہوں گے. کیوں ظاہر ہے یعنی موجودہ اسمبلی کچھ نہیں کر سکتی, تو لہٰذا ایکشن کمیٹی کو وقت دینا چاہیے کہ الیکشن کو ہوں, انتخابی پروسیس میں کمول ہو, نئی اسمبلی آئے اور اس نئی اسمبلی میں ان کے جتنے مطالبات ہیں اسمبلی میں جائے, وہاں پر بات چیت ہو, وہاں ڈبیٹ ہو, بحث ہوگی, ذرا اس کا راستہ نکالا جائے گا. تو لہٰذا یہ ان کو ہٹ درمی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو جو مظفرآباد جو مارچ ہے اس کو راولہ کوٹ مظفرآباد مارچ اس کال کو واپس لانا چاہیے اور اس کو موقع دینا چاہیے. یعنی ہم نے کل ہی بات کی تھی کہ ان کو راولہ کوٹ کے لوگوں کو, راولہ کوٹ کی سول سوسائٹی کو, راولہ کوٹ کے سیاستدانوں کو ان کو بھروسہ کرنا چاہیے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ یہ کہ چند لوگ اٹھ کر کہیں کہ نہیں بس یہ یعنی ریاست کے یعنی وارث یہی لوگ ہے سارا, تو یہ طرز عمل کس طور پر مناسب نہیں ہے. اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داروں کو چاہیے ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ان کو مظفرآباد پہنچ کے کیا کریں گے. میں نے اس دن کہا تھا کہ کیا یہاں سے مظفرآباد پہنچے کہ 5 لاکھ بندہ لے کے چلتے, کیا آپ پہنچیں گے تو حکومت آپ کیا حوالے ہو جائے گی, کیا اسمبلی آپ کیا حوالے ہو جائے گی, کیا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آپ کا بیٹھ جائے گا, کیا ہائی کورٹ میں ایکشن کمیٹی کے ججوں کو بٹھا دیا جائے گا, کیا ممبران اسمبلی کی جگہ ایکشن کمیٹی کا نامزد کل اسمبلی یہ نہیں ہوگا نا. نہیں ہوگا تو پھر جب یہ مقصد نہیں ہوگا, آپ کو پتہ ہے کہ مظفرآباد میں 5 لاکھ بندے لے کر تو وہاں پہنچ کے جب آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا, جو آپ مطالبات نہیں پورے ہوں گے, تو پھر لوگوں کو کیوں نقصان کرنا چاہے. پھر اگر آپ اسی اردرمی پہ اگر آپ قائم ہوتے ہیں تو ظاہر ہے آپ نے وہاں کو ناخوشگوار واقع ہوگا, کوئی نقصانات ہوتے ہیں راولہ کوٹ سے مظفرآباد درمیان میں اگر کوئی نقصان, پھر اس کا ذمہ دار کون ہے. تو ظاہر اس لیے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو چاہیے لانگ مارچ فوراً اس کو کاف کرے. یہ کوئی دلیری نہیں ہے, کوئی اس بہادری نہیں ہے, تو لہٰذا یہ کسی کو یعنی کسی کی شکست کے فتح کا معاملہ نہیں ہے. ذرا یہ وہ بھی ذمہ دار لوگ اور ان کو یہ چاہیے کہ لوگوں کی جانوں سے نہ کھیلیں, ان کو ڈالنا بنائے اور یہ معاملات کو سیاسی لیڈرشپ پر چھوڑے. سیاسی وہ غلط ہیں, صحیح ہیں, ان اہلیت ہے نہیں ہے, بھائی یہی تو ہمارے نمائندے ہیں, انہوں نے تو اسمبلی میں جانا. ابھی الیکشن ہے نا, تو جو لوگ الیکشن اسمبلی جائیں گے یہی نمائندگی کریں گے, تو اس کی جگہ نہیں ہو سکتا بھائی آپ اور میں تو جا کر اسمبلی نمائندے نہیں کر سکتے نا. تو لہٰذا ان کو یہ چاہیے, ہم ان سے گزارش کریں گے کہ خدا کے راہ یہ اٹدرمی نہ کریں, اس کو چھوڑیں. اور یہ جو آپ کی مظفرآباد چلو جو کال ہے آپ اس کو واپس لیں تاکہ خون خراب جائے. ابھی ایشو ہے لوگوں کو بچانا. نظر صاحب اگر ہم نقصان ہو گیا, بچے مارے گئے, تو پھر اس کا کون جواب دے گا. تو لہٰذا ہم بار بار یہ کریں, ہم گزشتہ 1 ماہ سے یہ کریں کہ خدا کے واسطے یہ کسی کی فتح یا شکست کا, آپ کو شکست کا معاملہ نہیں ہے, آپ کی یہ بصیرت کا ہے کہ اگر آپ واقعی آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ لیڈر ہیں, اور لیڈر کی جو بنیادی اہلیت ہے کہ آپ نے بحران سے لوگوں کو نکالنا ہے, آپ نے راستہ نکالنا, آپ نے راستہ بند نہیں کرنا. مشکل ترین حالات میں جنگ کے دوران بھی راستہ نکالا جاتا ہے, ایٹمی جنگ کے دوران بھی راستہ نکالتے ہیں. لہٰذا یہ تو کوئی معاملہ ہی کوئی نہیں ہے, چھوٹا سا معاملہ ہے. تو لہٰذا ہم یہ کہیں گے اظہر صاحب کہ ایکشن کمیٹی سے ہو کہ خدا را یہ اس پہ اٹدرمی نہ کریں, تاکہ یہ مذاکرات کو بات چیت کو مزید موقع دیں, اور تاکہ یار یہ
یہ جانی نقصان اور بڑے نقصان سے بچ کر مسائل کا حل کرنا. راجہ صاحب اصل میں آج آپ یہ کہیں کہ جی دھرنے کو مور دین 50 ڈیز ہو گئے ہیں جی, یہاں سے آج اگر نکلتے ہیں تو 50 دن کی وہ آپ کہہ سکتے ہیں 50 پوری کر کے نکلیں گے. اس درمیان میں بے شمار رابطے ہوئے. قمر رضا صاحب آئے, قمر رضا صاحب نے بڑی بھرپور آپ کہہ سکتے ہیں جی اس پہ سفارت کاری کی, وہ اس پہ بڑی بھرپور, اور ان کے ساتھ معاونین بھی تھے, سردار شاہ زیب صاحب تھے, امین صاحب تھے, انہوں نے بڑی اپنی طرف سے کوشش کی. ظفر انور صاحب تھے, چودھری عارف صاحب تھے. ظفر انور صاحب کا چونکہ آج الیکشن بھی ہے, لیکن اس باوجود آپ یہ دیکھیں نا جی 15 تاریخ کی جو مارچ کی کال تھی, اور جس میں شاید بہت زیادہ آج کی تعداد سے زیادہ لوگ تھے, آپ کہیں گے جی اس سے شاید دگنے لوگ تھے, ان کو بھی قمر رضا صاحب نے کہا. اور پھر عمر نذیر صاحب نے وہاں پہ بڑا اچھا ان کا ایک جسچر دیا جی, کہ انہوں نے کہا جی فیلڈ مارشل صاحب کی گارنٹی پہ ہم اپنی اس جو مارچ کی کال کو اس کو ہم مؤخر کرتے ہیں, اور انہوں نے کہا جی ہم اپنا مقدمہ فیلڈ مارشل صاحب کی عدالت میں چھوڑتے ہیں اور ان پہ چھوڑتے ہیں, اور ہم نے ہماری. اور پھر یہ جو 11 سے 14 مجھے پھر چونکہ ثالث کار جو وہاں پہ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے, انہوں نے بتایا کہ جی مطالبات کو ہم سمیٹتے 11 تک لے کے آئے, پھر وہاں سے کرتے کرتے کو 3 مطالبات پہ آگے آخری بات رہ گئی. اور یہ بھی کوئی راجہ صاحب ایسے 3 مطالبات نہیں تھے جو کہ اینڈ آف دی ورلڈ ہے یا جو حل نہیں ہو سکتے. دونوں فریقین پہ یہ ذمہ داری ہے کہ جی آپ ان 3 باتوں پہ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں ڈیڈ لاک نہ بنا کے اس کو مارچ کو نہ شروع کریں, چونکہ اس لیے کہ انسانی جانوں کا خطرہ ہے. آگے دیکھیں نا جی آگے فورسز ڈپلوائے ہیں, بہت زیادہ تعداد میں فورسز ڈپلوائے ہیں. اگر یا تو یہ جی کہ ان کو سیف پیسج, ان کو یہ کسی نے گارنٹی دی ہو کہ جی آپ نکلیں گے تو آپ ظفر آباد چلے جائیں گے. اچھا یہ اگر عمر نذیر صاحب یا پوری عوامی ایکشن کمیٹی 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ لوگ لے کے ظفر آباد چلے جاتے ہیں, یہاں پہ تو چلے جی ان کو بڑی لاجسٹک تھی, یہاں پہ بڑی, وہاں پہ 1 سے 1.5 لاکھ لوگوں کو لے جا کے وہاں پہ کھلانا پلانا بٹھانا, یہاں کا ماحول اور تھا, ظفر آباد کا ماحول اور ہے. ظفر آباد اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ 70 to 80% سیاسی ایکٹیویٹیز 70 to 80% کھلا ہوا ہے. 2 تاریخ کو وہاں پہ الیکشن کا ماحول ہے. آپ اس موقع پہ اگر مجھے لگتا ہے کہ ان کو شاید قمر رضا صاحب اور ان کی ٹیم کو مزید کچھ دنوں کا ٹائم دینا چاہیے تھا. 27 کی آج یہ ایکسٹریم کال دینے کے بجائے اگر یہ 1 یا 2 یا 3 دن کا اور ٹائم دیتے. دیکھیں یہی وقت جب اس دن پچھلی بار بھی ان کے مذاکرات میں تعطل آیا تھا, تو یہی 3-4 تاریخ سے جب وہ قمر زمان قاہرہ صاحب کہہ رہے تھے جی, میں نے ان کو ریکویسٹ بھی کی کہ جی میں آپ مجھے 5-6 دن کا اور ٹائم دے دیں, یہی شاید 2-4 دن کا ٹائم مل جاتا تو کچھ بڑا بریک تھرو ہو سکتا تھا. اور یہ جو 3 مطالبات ایسے ہیں راجہ صاحب, ان پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ بریک تھرو نہیں ہو سکتا تھا. دیکھیں وہ تینوں چیزیں حل طلب ہیں اور وہ بیٹھ کے حل کرنے والی بات ہے, اور اس پہ مجھے لگتا ہے جی کہ ایکسٹریم کال دینے کے بجائے ویٹ کرنا چاہیے تھا. آج بہرحال پونچھ پہ بڑا مشکل دن ہے, پونچھ پہ بڑا آپ کہہ سکتے ہیں بڑا کہہ سکتے ہیں کڑا وقت ہے, اور ہمارے جو علاقہ ہے راولا کوٹ اس پہ بڑا مشکل وقت ہے. اگر یہ نکلتے ہیں, ان کو نہیں نکلنے دیتی فورسز, وہاں پہ روکتے ہیں, تصادم ہوتا ہے, خون گرتا ہے, جوان وہاں پہ شہید ہوتے ہیں, اس کا وہ ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ بڑی ایک مشکل صورتحال ہے اس وقت پونچھ کی. اللہ کرے کہ امن کے ساتھ معاملات حل ہو جائیں. ابھی بھی ہم دعا کرتے ہیں, ہم عوامی ایکشن کمیٹی سے بھی کہتے ہیں کہ ابھی بھی وقت نہیں گزرا, آپ ابھی بھی مذاکرات کو موقع دیں, اور اسی طرح دوسری طرف ہم کہتے ہیں جی کہ آپ بھی بیٹھ کے اس معاملات کو حل کریں. چونکہ یہ دیکھیں جی ایران اور امریکہ کی کتنی بڑی وار ہوئی, انہوں نے دنیا کا کون سا طیارہ ان پہ استعمال نہیں کیا, سب کچھ کر کے ایٹ دی اینڈ مذاکرات سے ہی معاملات حل ہوئے. یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, یہ کوئی 3 چیزیں کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس پہ دنیا ختم نہیں کی جا سکتی یا اس پہ وہ معاملات اینڈ کیے جا سکے. ابھی بھی مذاکرات کو موقع ملنا چاہیے. آپ آج جو آئی جی آزاد کشمیر ملک لیاقت صاحب, انہوں نے بھیمبر میں پریس کانفرنس کی, اور اس پریس کانفرنس میں آپ نے سنا, ہم ادھر بیٹھے گٹھے سن رہے تھے, تو ان کا کہنا تھا کہ جو میرپور ڈویژن کے لوگوں نے جو ان کو مظفرآباد لانگ مارچ کا یہ کال کو مسترد کیا, اور وہ یہ کر رہے تھے, یہ بڑا دعویٰ کر رہے تھے کہ جو جائے گی اور بڑی تعداد پہ میرپور ڈویژن سے لوگ لیں گے. تو ان کا کہنا تھا کل کوئی نہیں نکلا ادھر سے, یعنی کوئی 1-2 لوگ نکلے اور اس میں لیں. تو ان کا یہ تھا کام کسی صورت, انہوں نے کہا یہ کیسے نہتے ہیں, کیسے مطلب جو پورا امن ہے, یہ مطلب جو سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو مارتے ہیں, افسران کو یرمال کرتے ہیں, وہاں لاشوں کی بھی ونتی کرتے ہیں. تو یہ ایک تو ایکشن کمیٹی کہہ رہے ہیں ہم پورا امن ہے, پھر ان کے پاس تمبر کے سوٹے بھی ہیں, ساتھ ان کے پاس یعنی
ان مطلب جب فائرنگ بھی کرتے ہیں تو پھر کیسے یہ ہوگا کہ یہ امن ہوگا اور اس میں کوئی تشدد نہیں ہوگا؟ اگر چلتے ہیں تو تشدد نہیں ہوگا، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں رائے صاحب، جو آپ نے اور ہم نے گٹھی پریس کانفرنس ان کی سنی یا ان کا جو میڈیا ٹاک تھی وہ سنی، آئی جی صاحب کی بات ایک طرف، میرپور اور جو کوٹلی میرپور ڈویژن سے کل جو لوگوں نے آنا تھا وہ اس تعداد میں نہیں آ سکے، انڈیویجولی لوگ ضرور شامل یعنی جو اس سے پہلے 2 لانگ مارچ میں لوگوں نے شرکت کی تھی، یہ بات ضرور ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو افرادی قوت کی کسی کمی نہیں ہے. وہ اگر 1,00,000 1.5 لاکھ لوگ لے کے نکلتے ہیں، ان کے لیے اتنے نمبرز مجھے لگتا ہے اگر وہاں سے آ بھی جاتے تو شاید 50,000 ہی لوگ اور ہوتے. دیکھیں آپ کے پاس 1,00,000 لوگ ہوں تو بہت بڑے نمبر ہیں. ایک چیز جو عمر نذیر صاحب بھی اپنے سٹیج سے بار بار اعلان کرتے ہیں کہ ہماری ایس او پیز ہیں کہ آپ نے پورا من رہنا ہے، آپ نے کوئی تشدد نہیں کرنا، آپ نے کسی کو، یہ چونکہ کوئی پراپر کوئی جماعت تو نہیں ہے، کوئی سیاسی جماعت تو نہیں ہے، کوئی سیاسی فکر والی جماعت تو نہیں ہے، یہ مختلف مکتبہ فکر کے لوگ گٹھے ہوئے ہیں. جب آپ سڑک بند کرے تو تصادم ہوگا. اب چونکہ پبلک کے سینٹیمنٹ کو کوئی نہیں روک سکتا، بہت سارے کام ایسے ہو رہے ہیں جو عوامی ایکشن کمیٹی کی آڑ میں. اب عوامی ایکشن کمیٹی کسی کو تو نہیں کہہ رہی ہوگی کہ جی شاید آپ جا کے، میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ ہمارے راولہ کوٹ سے نکلے آپ گوئنالہ روڈ کراس کریں آپ کو 6 سے 7 ناکے آتے ہیں. اب سب عوامی ایکشن کمیٹی کے شاید کوئی کارکن بھی نہ ہو، کیونکہ یہ کوئی سیاسی جماعت تو نہیں ہے. یہی تو ہم ان سے کہتے رہے کہ بھائی آپ اس سیاسی عمل کا حصہ بنے. یہ جو آپ کی قوت ہے اس کو سیاسی تربیت کر کے ان بچوں کو ایک اس میں دائرے میں ضرور لائیں. اب وہ چونکہ نہیں ہے تو یہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو انڈیویجول ایکٹ کرتے ہیں، وہ کھاتے میں عوامی ایکشن کمیٹی کے پڑ جاتا ہے، اور عوامی ایکشن کمیٹی اس کو بعد میں جسٹیفائی بھی نہیں کر پاتی، اور پھر وہ کہتے ہیں جی کہ اس کے بارے میں پھر ڈیفرنٹ چیزیں ان کی طرف سے آتی ہیں. یہ ایک بڑا ہوگا جی کہ ان کے لیے امتحان ہوگا کہ یہاں سے یہ مارچ لے کے نکلیں کہ مظفر آباد تک پورا امن طریقے سے پہنچ جائیں. راستے میں چونکہ سیکیورٹی فورسز اپنا ان کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس یا ٹیئر گیس وغیرہ استعمال کرتی ہے، اس کے مقابلے میں دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح پورا امن رکھ سکیں گے. یہ ایک بڑا امتحان ہے، اور یہ بڑا ہوگا سوال عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت پہ بھی اور سیکیورٹی فورسز کے لیے بھی. اچھا ناظرین، اس ٹائم ہم پھر دوبارہ آتے ہیں جو اس ٹائم الیکشن ہو رہے ہیں، جو پولنگ ہو رہی ہے، اور جو 13 انتخابی حلقے ہیں میرپور ڈویژن کے، اور جس میں 6 انتخابی حلقے ہیں ضلع کوٹلی کے، 3 انتخابی حلقے ہیں ضلع بیبر کے، اور 4 انتخابی حلقے ہیں ضلع میرپور کے. اور ابھی جو انتخاب یعنی پولنگ کو تقریباً 1.25 گھنٹہ رہ گیا، اور ہم لوگوں سے گزارش کریں گے کہ لوگ یہ پولیس اسٹیشن پہ پہنچیں، اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں. یہ ووٹ ہے جو یہ پرچی ہے، یہ قوم کی امانت ہے. آپ کے ایک ووٹ سے زیادہ جو آپ نے جو نمائندہ منتخب کرنا ہے، اپنے مرضی کا نمائندہ، جس کو مرضی ووٹ دیں. اور ایک تو یہ ہوگا جو ہمارے ہاں جو علمی ہے، جو ہمارا مسائل کی جو بنیادی جڑ ہے برادریوں کی سیاست، تو ہم یعنی یہی گزارش کریں لوگوں سے کہ آپ جو ایم ایل اے، جو نمائندہ جس کو آپ ووٹ دینا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو دیکھیں. اگر آپ کے مسائل حل کرا سکتا ہے، آپ کے جو مسائل ہیں آپ کے، اور آپ اس کو ووٹ دیں، یعنی جو آپ کے مسائل حل کرنے کی اہلیت رکھتے ہو. لہٰذا ہم لوگوں سے گزارش ہی کریں کہ فوری طور پر گھروں سے نکلیں اور یہ پولیس اسٹیشن کی طرف جائیں. چھوٹے چھوٹے معاملات کو آپ اس کو درگزر کریں. اور الیکشن یہ ووٹ ہے، یہ کل دوبارہ وقت نہیں آئے گا. اس کا 5 سال کے بعد الیکشن ہے، تو لہٰذا یہ جو ووٹ آپ کا بہت قیمتی ہے. اپنے ووٹ کا اس کا احساس کریں، اس کی اہمیت کو جانیں، اور یہ جو آپ کے پاس یہ قوم کی امانت ہے، تو لہٰذا اس امانت کو جو آپ کے لوگ ہیں، جس کو مرضی چاہیں، لیکن پولیس اسٹیشن پہنچائیں اور اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں. تھوڑی دیر میں ہم یعنی اس پہ دوبارہ یعنی آپ کے سامنے آئیں گے. تب تک جو انتخابی یعنی اس کا مطلب پولنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہوگا، اور پھر ہم آپ کو جو انتخابی نتائج سے اس سے ہم لمحہ بلمحہ آپ کو آگاہ کریں گے. تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.